السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق وقال الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم كجسد واحد وقال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه المسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. All compliments, all physical prayer and almighty worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. O my Lord, explain me my praise, is my task for me. Remove the impediment from my speech, so they may understand what I say. Rudruvo Giriva Ashraita Pishacha Ava Brahma Duhisho Jahi Pyaru Nama Parjama Jahi Tuvam Turya Tarushataha. Om Sahna Vavatu Sahno Gunabtu Sahviriyam Karmamahe Tejasvanavadi Davastu Ma Buddhishavahe Brahmanantamanadi Vishwakurdajam Satyam Param Shasvatam Vidya Yasya Sanatani Nigam Birdai. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. صدر محترم، اسٹیج پر معزز علماء کرام اور اس عظیم الشان جلسے کے بینر تلے جمع ہونے والے ہمارے غیور مسلمانوں، نوجوان ساتھیوں اور اپنے گھروں میں بیٹھ کر اس جلسے کو سننے والی ہماری سماج کی عزتدار ماں اور بہنوں،
بڑا ہی خوبصورت پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ بڑی محنت اور قد و کاوش کے بعد یہ جلسہ، یہ محفل منعقد کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی اس مل بیٹھک کو ہم سب کے لیے حشر کے میدان میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ ساتھیوں اور دوستوں، بڑی اچھی باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ ہم سب دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ باتیں جو بہت ضروری ہیں آپ لوگوں کے سامنے، بلکہ اس امت مسلمہ کے سامنے آنا بہت ضروری ہے۔ اس کا ایکسپلینیشن ہونا اور اس کا اسٹیٹس کا پتہ چلنا بہت ہی ضروری۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں تمام انسانوں میں بہتر اور مناسب اور عزت دار کوئی طبقہ اس دنیا کے اندر انسانوں میں ہے تو وہ مسلمان ہے، وہ ایک ایمان والا ہے، وہ حضرات مومنین ہیں۔ مگر آج حالت یہ ہو گئی ہے کہ صرف ہمارے ایشیا مہادیپ میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ ذلیل اور رسوا اور مظلوم اور مقہور قوم بنا دی گئی ہے۔ اس قوم کو، جس قوم کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بڑے اچھے القاب اور بڑی عزت سے نوازا۔ کہیں کہا قرآن کریم میں وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ تم زمین میں ایسی ویسی قوم نہیں، ایمان اللہ کی ذات پر ہے، اچھے اعمال کرتے رہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین پر تمہیں خلیفہ بنائے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ کے نبی کے بعد 1924 تک دنیا کی کسی نہ کسی حصے میں اگر بادشاہت اور حکمرانی کسی قوم کی رہی ہے تو وہ قوم مسلم ہے۔ 1924 میں حکومت ٹوٹی تھی، سلطنت عثمانی، خلافت عثمانیہ کا زمانہ، وہ جو دور چلا تھا 1924 سے آج تک پھر دوبارہ اس قوم کو سدھرنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ اور آپ کو پتہ چلنا چاہیے یہ شاندار عزت دار حکومت رہی جناب محمد الرسول اللہ سے لے کر 1924 تک، آخری حکومت، آخری نظام، آخری شان و شوکت اس زمین پر ایک ملک ہے ترکی۔ 1924 میں وہاں سے یہ نظام توڑ دیا گیا اور اس ریڑھ کی ہڈی کو توڑنے اور اس قوم کو کمزور کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ اور سب سے بڑی سازش کس کی ہے، ہمیں آج اس کا پتہ چلنا چاہیے۔ ہمیں نہیں معلوم ہے۔ ہم میں سے بہت سے مسلم، بہت سے ایمان والے ایسے ہیں جو ہماری ایمانی طاقت کو سلب کرنے کے لیے کون محنت اور کوشش کر رہا ہے، ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے آپ کے لیے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سپیریئر ہو اس دنیا میں۔ لیکن آج یہ قوم سپیریئر نظر نہیں آ رہی، یہ قوم مظلوم ہے، یہ قوم مقہور ہے،
یہ قوم کمزور ہے، بلکہ آج کی زبان میں اس قوم کے اندر انگریزی میں ایک شبد ہے، لوزر بنا دیا گیا ہے۔ اور کس قوم کے ذریعے سے اس قوم کو اتنا کمزور کیا گیا؟ وہ اس کمزور اور اس بدنام اور اس مغضوب علیہم قوم کے ذریعے سے اس عزت دار قوم کو بدنام کیا گیا، کمزور کیا گیا، جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ۔ دنیا میں قوم ایسی بھی ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ٹو دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت تک، یوم القیامہ، قیامت کی صبح تک، when the world will be finished, will be destroyed، جب تک یہ دنیا ختم ہو جائے گی اس وقت تک اللہ نے اس قوم کے لیے کہا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ہمیشہ تمہارے ماتھے پر ذلت و مسکنت کی مہر رہے گی۔ اس قوم کے ذریعے سے اس عزت دار قوم کی توہین کی گئی ہے۔ آج دنیا کے اندر اس قوم کو کمزور بنایا گیا، اور وہ ذلیل اور وہ مغضوب علیہم قوم کون سی ہے؟ یہودی ہے۔ You can very easily count them، آپ بڑی آسانی سے اس کو گن سکتے ہیں اپنے انگلیوں میں۔ پوری دنیا میں ان کی تعداد کتنی ہے؟ صرف 1.5 کروڑ، 1 کروڑ تقریباً 40 سے 50 لاکھ کی آبادی ہے پوری دنیا میں یہودیوں کی۔ اور مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے پوری دنیا میں؟ تقریباً 2.25 ارب، 170 سے لے کر 98 کروڑ، یعنی تقریباً 2.25 ارب مسلمان قوم ان انٹائر ورلڈ، پوری دنیا میں 190-95 ملکوں میں دنیا میں، اور ان کا سوا حصہ بھی نہیں ہے یہودی۔ پوری دنیا میں صرف 1.5 ارب، پوری دنیا میں ہر جگہ پر ہیں تھوڑے تھوڑے بسے ہوئے۔ ان کی ایک بڑی تعداد، ان کی ایک بھیڑ، 40 سے لے کر 60 لاکھ کی تعداد ان کی، وہ ملک اسرائیل میں بسی ہوئی ہے اس قوم کی۔ تو ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا مغضوب علیہم، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ہم لوگ، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرما، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر آپ کی نعمت کی بارش ہوئی، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، اور ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر آپ کا غضب نازل ہوا۔ مغضوب علیہم، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، بالاتفاق ٹوٹل حضرات مفسرین کا کہنا ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہے، والضالین سے مراد نصارہ ہے، حضرت عیسیٰ کو ماننے والے۔ حضرت عیسیٰ میں کو ماننے والوں میں 3 فرقے ہیں، کیتھولک، آرتھوڈاکس، سلطانیہ۔ وہ ایک الگ الگ ہے کہ کوئی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے، اس میں سے کوئی حضرت مریم کو مانتا ہے، کوئی روح کو مانتا ہے۔ کیتھولک، آرتھوڈاکس، سلطانیہ۔ آرتھوڈاکس دنیا میں زیادہ پائے جاتے ہیں، ہمارے بھارت کے اندر کیتھولک بہت کم، آرتھوڈاکس زیادہ ہے۔ 2 ہی کمیونٹی کے عیسائی میں کیتھولک، آرتھوڈاکس، سلطانیہ بہت کم ہے۔ نصارہ والضالین، مغضوب علیہم یہودی، دونوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں دونوں کے بارے میں بیان کیا، لیکن آج کی تاریخ میں پہلے نمبر پر یہودی ہیں اور دوسرے نمبر پر نصارہ ہیں۔ یہ دونوں دوست بھی نہیں ہو سکتے، لیکن وقتی طور پر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔
جس قوم کے لیے اللہ کہتا ہے یہ مجرم ہے اور یہ ذلیل ہے اور یہ رسوا ہے، لیکن آج کی تاریخ میں پوری دنیا کی اکنامک سسٹم، پوری دنیا کی ذریعہ معاش، معیشت کا پورا نظام اگر کسی کے قبضے قدرت میں ہے، کسی کے ہاتھ میں ہے، تو وہ یہودی ہے۔ اللہ صاف لفظوں میں کہتا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، مہر لگا دی، ضربت علیہم، ان کے ماتھے پر۔ یہی ترجمہ ہم نے پڑھا، یہی تفسیر پڑھائی گئی ہمیں جلالین شریف میں۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلت اور رسوائی قیامت تک ان کے ماتھے میں مار دی گئی۔ دو واضح لفظوں میں اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ رسوائی ان کے ماتھے پر اور مغضوب علیہم۔ اور آپ کے لیے، ہمارے لیے، مسلمان کے لیے کیا کہا ہے؟ هو سماکم المسلمین، نام اللہ نے رکھا، اور جس پر عمل کرتے ہیں، جس دھرم پر، اس دھرم کو اللہ نے پسند کیا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور تو اور وانتم الاعلون، یہ سب سے بڑی سرٹیفکیٹ ہے اس قوم کی پیورٹی کی، اس قوم کے بلند ہونے کی، جس کو راشٹرپتی اگر ایوارڈ دے دے، ریوارڈ دے دے، میڈل مل جائے جس کو، تو دنیا کی نظروں میں وہ ملک کے، پورے ملک میں چمکتا ہے، وہ شان سے، عزت سے ان کا نام لیا جاتا ہے کہ نہیں بھائی ان کو فلاں ایوارڈ سے نوازا گیا ہے اور راشٹرپتی کے ہاتھوں سے سمانت ہیں۔ یہاں پوری دنیا کا پالنہار اللہ تبارک و تعالی وہ کہہ رہا ہے وانتم الاعلون۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ مجھ سے پہلے بھی حضرت مولانا نے تقریر کی، اس کے اوپر بہت اچھا خطاب ہوا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ۔ لیکن there is a small condition، you will be continue، you will be مومن، ان کنتم مؤمنین، تمہیں مسلمان بن کر رہنا ہوگا۔ ایک طرف اللہ کا پیغام آپ کے لیے کہ یو آر سپیریئر، دوسرے طرف ایک قوم ہے جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ وہ ذلیل اور رسوا قوم ہے۔ لیکن اس قوم کی حالت کیا ہے؟ اس قوم کی حالت یہ ہے ان کی بچیاں مرتد ہو رہی، اس قوم کی حالت یہ ہے کہ ان کی اذانوں پر پابندی ہے، اس قوم کی حالت یہ ہے کہ ان کی ٹوپی اور داڑھی کو دیکھ کر ٹارگیٹ کیا جاتا ہے، اس قوم کی حالت یہ ہے کہ ان کی تعلیم گاہ مدرسوں کو بند کیا جا رہا۔ 903 مدرسے has been closed permanently in Assam state، 903 مدرسے بند کر دیے گئے۔ اس قوم کی حالت یہ ہے کہ بڑے بڑے لیڈران منہ میں لولی پاپ لے کر بیٹھے ہوئے۔ اس قوم کی حالت یہ ہے ایک ایمان، ایک کلمہ ہونے کے باوجود نہ معلوم کتنی تنظیموں اور فرقوں میں بٹی ہوئی یہ قوم۔ اس قوم کی حالت یہ ہے نماز ایک، روزہ ایک، زکوٰۃ ایک، سب کچھ ہے، تعلیم کے میدان میں یہ قوم زیرو ہے۔ اس قوم کی حالت یہ ہے کہ سن 700 سے لے کر 1100 تک دنیا کے نظام کو اگر کسی قوم نے بدلا، ایجوکیشن اور تعلیم کے ذریعے سے اس قوم کے افراد نے بدلا۔ اور آج حالت یہ ہے کہ ہمارا بچہ سلمان خان کا نام تو جانتا ہے، جوان فلم کی ہسٹری تو جانتا ہے، اور نہ معلوم کون کون سے ویب سیریز کے نام جانتے ہیں، لیکن انہیں محمد الرسول اللہ کی سیریز انہیں یاد نہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات کے بارے میں انہیں پتہ نہیں، ہمارے جوانوں کے حضرت علی کے بارے میں پتہ نہیں، ہمارے جوانوں کو حضرت عثمان کے بارے میں معلوم نہیں، ہمارے نوجوانوں کو حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں پتہ نہیں۔
ہمارے جوانوں کو معاذ معوض کے بارے میں پتا نہیں، جو 13 اور 14 سال کی عمر میں اس امت کے فرعون ابو جہل کا خاتمہ کیا تھا اور ان کو گھوڑے سے نیچے اٹھا کر اس کو پٹخ دیا تھا تلوار مار کر۔ ہمارے جوانوں کو صرف سوشل میڈیا، بہترین کیمرہ فون سے موبائل میں، اس کے ذریعے سے سیلفی لینا اور پھر فوراً فارورڈ کر دینا، فوراً گروپ بنا کر بھیج دینا، کیا ملتا ہے بتاؤ ذرا؟ مجھے یاد نہیں ہے اپنی لائف میں نے کبھی بھی شوق سے سیلفی لے کر میں نے اس کو نشر کیا ہو، آگے بڑھایا، مجھے یاد نہیں ہے، نہ میرا شوق ہے۔ آج تک شوق سے ہم نے کوئی بھی اپنے موبائل سے میں نے اپنا یا کسی کے ساتھ میں نے فوٹو نہیں لیا۔ نو نیڈ، ضرورت نہیں ہے۔ جس پر محنت کرنا ہے ہمارے لوگ اس پر محنت نہیں کرتے ہیں۔ یہودی اس پر محنت کر کر عرش معلیٰ تک جا چکا ہے۔ وہ قوم کیسے کامیاب ہوئی اور ہم کیسے رسوا ہوئے، میں وہ بتانا چاہتا ہوں۔ وہ قوم 1947 تک اس کو جگہ نہیں تھی رہنے کے لیے، ان یہودیوں کو جگہ، گھر، مکان، بنگلہ، کوئی اسٹیٹ، کوئی تحصیل، کوئی ولیج، کوئی تعلقہ، کوئی ڈسٹرکٹ، کچھ بھی الاٹ نہیں تھا 1947 تک، کوئی جگہ نہیں تھی ان کی اپنی۔ اور آج کیا ہے، سن 2023، کتنا عرصہ گزر گیا؟ میرے خیال سے 70-75 سال میں، یہ 75 سال میں اس قوم نے اپنی تقدیر اپنے ہاتھوں سے لکھی ہے اور اپنی عیش کی زندگی والی انہوں نے، پوری دنیا کی بادشاہت والی تقدیر انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے۔ میرے بھائیوں، کیسے 1947 تک جس کے پاس رہنے کے مکان نہ ہو، لیکن آج وہ قوم اتنی طاقتور ہے، اتنی طاقتور ہے، آپ کے پاس موبائل ہے، آپ کے پاس آئی فون ہے، آپ کے پاس نوکیا ہے، آپ کے پاس موٹورولا ہے، آپ کے پاس اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، کولگیٹ یوز کرتے ہیں، آپ کے پاس صابن یوز کرتے ہیں ڈو، آپ کے پاس شیمپو یوز کرتے ہیں ڈو، آپ کے پاس اورل بھی برش ہے، آپ پیزا کھاتے ہیں، آپ برگر کھاتے ہیں، آپ جناب اور آگے چلے جائیں پیپسی کھاتے ہیں، آپ پینے میں ڈرنک استعمال کرتے ہیں، تھمس اپ یوز کرتے ہیں، مرنڈا یوز کرتے ہیں، 7 اپ استعمال کرتے ہیں، پیتے ہیں، کوکا کولا، پیپسی، اسپرائٹ وغیرہ وغیرہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ سارے ڈرنکس میڈ ان یہودی، میڈ ان اسرائیل، معیشت کی دنیا کا بے تاج بادشاہ ہی نہیں بلکہ اس دنیا کا بے تاج گروہ اور قوم کوئی ہے، اس دنیا کا بے تاج بادشاہ ہر فیلڈ میں اگر کوئی ہے یہ یہودی۔ العیاذ باللہ، کیا مغضوب علیہم جھوٹا ہے؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ جھوٹا ہے؟ کیا آپ کے لیے وانتم العالون کی تفسیر جھوٹی ہے؟ نہیں، سب کچھ اپنی جگہ پر پرفیکٹ ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں ان یہودیوں نے ہم سے چرایا، صرف 3 باتوں پر انہوں نے اسٹرکٹلی اس پر عمل کی ہے، جس کی وجہ سے آج وہ قوم 1947 میں جو قوم غلام ہو، 1922 میں جس کے پاس کھانے کے لیے روٹیاں نہ ہو، 1915 میں جو در در بھٹکتی ہو، اس قوم نے سن 2023 کے اندر پوری دنیا کو ہاتھ اٹھا کر کہہ دیا ہے، اگر تم میرے ہاتھ کے سائے کے نیچے رہے تو ٹھیک، نہیں تو تمہارے ان پنجوں سے تمہاری زندگی ختم کر دی جائے گی۔ اگر ایسی طاقت پر کوئی قوم اس دنیا میں ہے تو یہودی۔ کون سا فارمولا ہے جس پر عمل کر کے اس نے اپنی تقدیر کو بدل دیا ہے؟ کاسمیٹک کی دنیا میں جائیں، کاسمیٹک، ہماری عورتیں شیمپو، آئل، پاؤڈر، لپ بام اور نہ معلوم کیسے کیسے برانڈڈ کریم یوز کرتی ہیں، وہ ٹوٹل کی ٹوٹل چیزیں پیدا کی جاتی ہیں، پروڈکٹ ہیں، وہ سب کے سب ان یہودیوں کے۔
ہر میدان میں، ہر جگہ پر، یعنی یہ کہیے تجارت کی دنیا میں اگر کسی کا قبضہ ہے تو ان یہودیوں کا قبضہ ہے۔ اتنی کم مدت میں اتنی ترقی کیسے کی مولانا؟ تین باتوں پر انہوں نے مضبوطی سے عمل کیا ہے۔ آپ عمل کر لیں تو آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ کیوں؟ آپ کہیں گے وہ تو یہودی ہے یہودی، لیکن ان تینوں باتوں پر انہوں نے بائبل پر یا عہد جدید پر عمل نہیں کیا، وہ تینوں باتیں آپ سے لی ہیں، آپ کی شریعت سے لی۔ پہلی چیز کیا؟ پہلی چیز انہوں نے تعلیم پر محنت کی، تعلیم پر، ایجوکیشن پر، تعلیم کے اوپر محنت کی۔ اور سب سے پہلے اسلام کا میسج اللہ کے نبی کے بعد، اللہ کے نبی کے وقت میں محمد رسول اللہ کو جو اللہ کی طرف سے پیغام اور وحی کی گئی، وہ کون سی وحی تھی، کون سا پیغام تھا؟ تعلیم کا پیغام تھا کہ نہیں تھا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ، پڑھو، پڑھو، تمہیں پڑھنا ہے، یو ہیو ٹو اسٹڈی، تمہیں پڑھنا ہے، یو ہیو ٹو ایجوکیٹ یور چائلڈ، یور جنریشن، اپنے بچوں کو ایجوکیشن دو۔ یہ پیغام کن کا ہے؟ اللہ نے سب سے پہلے محمد رسول اللہ سے کہا کہ تعلیم دو اپنے بچوں کو۔ اللہ کہہ بھی سکتا تھا نہیں، سب سے بڑی چیز اللہ پر ایمان لے آؤ، کلیئر نہیں کہا، بلکہ کہا اقرا، پڑھو، آپ پڑھیے، آپ کو پڑھنا ہے۔ اے محمد، اگر برائیوں کا خاتمہ کرنا ہے، اگر اچھا کچھ لانا ہے اپنے سماج میں، یو ہیو ٹو اسٹڈی، پڑھو۔ کیا پڑھیں اللہ؟ پڑھیے آپ اپنے رب کے نام سے، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ قرآن کریم میں یہ سورہ اقرا ہے، سب سے پہلا پیغام اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ کو پڑھنے کا دیا گیا۔ اور گن کر آپ بتائیے کہ ہمارے بھارت کے اندر مسلم بچے کتنے ہائر اسٹڈیز میں، زیادہ سے زیادہ انٹر، میٹرک انٹر گریجویشن کمپلیٹ کرنے کے بعد پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں، آگے نہیں پڑھنا چاہتے، آگے نہیں پڑھتے۔ پڑھنا ضروری ہے میرے نوجوانوں، میرے ساتھیوں، پڑھنا ضروری ہے۔ آپ یہ کہیں گے کہ مولانا کیا پڑھیں، قرآن پڑھیں کہ سائنس پڑھیں؟ یہ بات آپ کو میں بتاؤں گا کہ قرآن اور سائنس، میتھ اور MBBS، ڈاکٹریٹ، MD، یہ ساری چیزیں بعد میں 1882 میں الگ الگ کی گئی ہیں، ورنہ آپ کو پڑھنا ہے، پڑھنے جیسا مزاج بنانا ہے۔ ہمارے بچے پڑھتے نہیں، لیکن یہودیوں کے بچے پڑھتے، اتنا پڑھتے ہیں کہ 5 کلاس کا بچہ پریکٹیکل میں آتا ہے، تھیوری پڑھنے کے بعد 5 کلاس کا بچہ۔ یہودیوں کا کوئی بچہ وہ آلو ملا کر اس میں وائر ڈال کر آپ کو ارتھ پیدا کر کے دکھا دے گا، کرنٹ پیدا کر کے دکھا دے گا۔ یہودیوں کا بچہ گیم بناتا، یہودیوں کا بچہ تھیوری پڑھنے کے بعد پریکٹیکل میں آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی کا 5 کلاس کا بچہ ہمارا گریجویشن کیا ہوا ایک اچھا خاصا آدمی ان سے کمپیئر نہیں کر پائے گا۔ آج دیکھ لیجئے سوشل میڈیا کی دنیا میں نئی نئی چیزیں جو وجود میں آئیں، ان کو وجود میں لانے والا کون؟ یہ یہودی مارک زکربرگ، بہت زیادہ عمر نہیں ہے، فیس بک جن میں ہم ہر وقت اپنے دماغ کو کھپاتے۔ آج میں ٹرین میں بیٹھا، بہت بھیڑ تھی، لیٹ بھی ہوئی، میں دیکھ رہا تھا ہر کوئی اس ڈبے میں بھیڑ ہے، لیکن ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ ان میں سے 60% لوگ ایسے تھے جو صرف فیس بک چلا رہے تھے، فیس بک کے اوپر وہ لوگ مصروف تھے۔ کیا مل رہا تھا انہیں؟ کچھ نہیں۔ اس فیس بک کو انوینٹ کرنے والا، اس فیس بک کو دنیا میں لانچ کرنے والا کون؟ ایک یہودی بچہ۔ واٹس ایپ کو دنیا میں لانچ کرنے والا کون؟ ایک یہودی بچہ۔ انسٹاگرام کو لانچ کرنے والا کون؟ ایک یہودی بچہ۔ اور یہ یوٹیوب کو لانچ کرنے والا کون؟ امریکہ میں ہے، لیکن ہے کون؟ اس کا ہیڈ کوارٹر امریکہ میں ایک یہودی چلاتا ہے۔ یہودی ان سارے سوشل پلیٹ فارم کے یہ مالک ہیں، یہ گروہ ہیں۔ اور ہم نے کیا بنایا؟ کچھ بھی نہیں۔ ہمارے بچوں کے ہاتھ میں کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ موبائل ہون،
دکھے گا زیادہ سے زیادہ کرکٹ کا بلہ اور وہ گیند. اور آج تو جناب ورلڈ کپ کا زمانہ ہے، نماز بھی الگ، روزہ بھی الگ، تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں. اپنی زندگی کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچنا کہ ہماری زندگی کے لیے، فیوچر کے لیے ہم کیا پلاننگ کر رہے ہیں. اگر یہ سیکھنا ہے اقرا پر، اگر آپ کو عمل کرنا ہے تو آپ کو میدان میں آنا ہوگا. اگر آپ کی کھوئی ہوئی عزت وانتم العالون کی مکمل عزت چاہتے ہو تو آپ کو بے خوف ہو کر اور آپ کو لیڈر بن کر ایجوکیشن کے میدان میں آ کر کام کرنا ہوگا. تعلیم کے میدان میں محنت کرنی ہوگی. تعلیم سے انسان کی زندگی بدلتی، تعلیم سے اب آپ اپنے سماج کی دشا کو بدل سکتے، تعلیم سے آپ اپنے سوسائٹی کے اندر اچھا بڑا کام کر سکتے. ایجوکیشن کے ذریعے سے انقلاب پیدا کیا جا سکتا. ایجوکیشن ایک ایسا خاموش ہتھیار ہے جو ویپن سے جو چینجنگ نہیں آتی ہے، لیکن آپ تعلیم کے ذریعے سے دنیا کے نظام کو بدل سکتے. لفظ اقرا پر کسی نے عمل کیا تو لفظ اقرا پر مکمل طور پر عمل کرنے والا وہ یہودی، انہوں نے دیکھا کہ بھائی ہم تو غلامی ہی کر رہے ہیں، ہماری زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے، آخر کیا کیا جائے. انہوں نے محمد الرسول اللہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھا اور دیکھا کہ محمد جب اس مضبوط جگہ پر یعنی مکہ المکرمہ میں، عرب میں سب سے خطرناک ارادے والے اور مضبوط ارادے کے مالک لوگ مکہ المکرمہ میں پائے جاتے تھے. جب وہ کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کر لیں تو وہ ٹلتے نہیں تھے. انہوں نے دیکھا کہ محمد نے اس سخت معاشرے کے اندر بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تبلیغ کی، اور 23 سال کے قلیل مدت میں 1,24,000 انبیاء صحابہ کرام کی ایک مقدس جماعت کو کھڑا کیا. وہ کون سا منتر تھا جس کے پلیٹ فارم کے، جس کے بینر تلے محمد الرسول اللہ کے 1.25 ایسے جانثار صحابہ کو پیدا کیا. شروع سے اسٹڈی شروع کی، شروع سے فرام دا بگننگ ٹو دا اینڈ، شروع سے اسٹارٹ کیا انہوں نے، اور انہوں نے دیکھا کہ محمد کا پہلا پیغام تھا اقرا، پڑھو. تو انہوں نے اندازہ لگایا اگر ہمیں اپنی تقدیر بدلنی ہے، اگر ہمیں کوئی بھی عزت ہمیں واپس چاہیے تو لفظ اقرا پر عمل کرنا شروع کیا. اور آپ کو میں صرف ویسی تقریر کے ذریعے نہیں بتا رہا، اٹھائیے آپ قرطبہ الشبیلیہ مسجد، ان کے ایک کونے میں ایک کتب خانہ ہے. 1300 عیسوی میں 70,000 کتابیں ہاتھ کی لکھی ہوئی. لندن غریب تھا اس وقت، انگلینڈ میں غربت تھی، یورپ بھیک مانگتا تھا اس وقت میں، کوئی تعلیمی نظام نہیں تھا، لیکن ہمارے پاس بڑے بڑے کتب خانے تھے. لیکن یہودیوں نے دیکھا کہ نہیں، تعلیم سے ہی زندگی بدل سکتی ہے، تو انہوں نے فوراً سن 13 کے بعد 1400 1500 1600 عیسوی میں انہوں نے تعلیمی مرکز کی بنیاد ڈالی. کیمبرج یونیورسٹی بنائی، آکسفورڈ یونیورسٹی کی بنیاد ڈالی، ہارورڈ یونیورسٹی کی بنیاد ڈالی انہوں نے، اور ان یونیورسٹی میں اپنے بچوں کو تعلیم دے کر وہ قوم جو ذلت کی زندگی گزار رہی تھی آج پوری دنیا کی وہ قوم بادشاہ بن چکی ہے. اور ہمارے لوگوں نے نہیں کیا، ہمارے لوگوں نے اپنے پیسوں کا ناجائز استعمال کیا، عیاشیاں کی. ہمارے پیسوں کا، یہ قوم غریب نہیں ہے، سب سے زیادہ خزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے ہاتھ کے نیچے عطا فرمایا. اٹھائیے آپ 22 ارب کنٹری ہے، ہر ایک ارب کنٹری کے اندر آپ چلے جائیں تو آپ سونا چاندی زمین سے نکلتا ہے. عرب ممالک میں پیٹرول قطر میں نکلتا ہے، دبئی میں نکلتا ہے، ڈیزل وہاں نکلتا، گیس وہاں نکلتا، پوری دنیا کے اندر سپلائی ہوتی، لاکھوں کروڑوں روپے ایک دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دولت کا مار لگا دیا جاتا ہے ان کے ذریعے سے. لیکن اس قوم نے کیا کیا؟ اس قوم نے اپنے گھروں کے اندر سونے کے دیوار کھڑے کیے، اس قوم نے چاندی کا زینہ بنایا، اس قوم نے ہیرے جواہرات کے داری بنائے، عیاشیاں کی، 4 بیویوں کو رکھ کر چہرے سے سنت رسول اللہ کا جنازہ نکال دیا ہے. کوئی بھی تعلیمی مراکز قائم نہیں کیے. ان عیاش اور ان
ظالم اور پتھر دل حکمرانوں نے بولتے رہے کہ ہم مسلمان ہیں، بولتے رہے کہ ہم شیخ ہیں، بولتے رہے کہ ہم تیل کے خزانے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہم مکھیا ہیں، لیکن تعلیم کے میدان میں یہ زیرو۔ پورے عرب کنٹری میں دکھا دیں آپ ہمیں، حجاز مقدس میں دکھا دیجئے، 22 عرب کنٹری ہے، کسی بھی ملک کے اندر دکھا دیجئے، ایک بھی زبردست یونیورسٹی آپ کو نہیں ملے گی، ایک بھی بہترین شرعی نظام کو پڑھانے کے لیے کوئی منظم مدرسہ آپ کو نہیں ملے گا۔ لیکن چلے جائیں انگریز کے گھر کے اندر، انگلینڈ چلے جائیں، وہاں لندن کے اندر میں، لندن جائیں آپ، انگلینڈ جائیں آپ، وہاں پر آپ کو آکسفورڈ یونیورسٹی نظر آئے گی۔ پوری دنیا سے بچے وہاں پر ایم بی بی ایس، ایم ڈی، ایم بی، بی ٹیک، ایم ٹیک کی ڈگری لے کر نکلتے ہیں، دنیا کے اندر اپنی عزت کا لوہا منواتے۔ ان یہودیوں نے تعلیمی مراکز قائم کیے، لفظ اقرا پر عمل کرنے کے لیے بڑی بڑی یونیورسٹی بنائی، اور ہمارے ان حکمرانوں نے صرف عیاشیاں کی ہے، پیسوں کا ناجائز استعمال کیا ہے۔ یہی وجہ ہے آج یہ منافقین کی حالت میں جا چکے ہیں، ان جیسی صفت ان کے اندر دکھائی دیتی۔ لفظ اقرا پر اگر کسی نے عمل کیا، ایجوکیشن پر یہودیوں نے عمل کیا۔ اور ہمارے شیخ محترم مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، سن 2011 میں بخاری شریف جلد اول میں نے ان سے تعلیم حاصل کی۔ بولتے تھے کہ چاہے کافر ہو کہ مشرک ہو، اگر قرآن پر سنت پر عمل کرے گا، اگر کوئی ہندو بھی، کوئی مشرک بھی اگر قرآن کے کسی حکم پر عمل کرے گا یا نبی کی کسی سنت پر عمل کرے گا تو ثواب کے لیے ایمان شرط ہے۔ لیکن کسی کے پاس ایمان نہیں ہے، کوئی 33 کروڑ دیوی دیوتا کو مانتا ہے، کوئی وشنو برہما شیو کو مانتا ہے، اور کوئی درگا کو مانتا ہے، کوئی رام کو مانتا ہے، کوئی کرشن کو مانتا ہے، کوئی بھولے شنکر کو مانتا ہے، کوئی بجرنگ بلی ہنومان جی کو مانتا ہے، 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو مانتا۔ اللہ کے نظر میں اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن کہتے ہیں اگر کسی سنت پر کوئی مشرک یا کوئی کافر عمل کرتا ہے تو اس کو عمل کرنے کی وجہ سے دنیا میں اس کو اس کا اچھا رزلٹ ملے گا۔ اگر اقرا پر عمل کر بھی لیا یہودیوں نے تو آپ کہیں گے کہ مولانا وہ تو مومن ہے ہی نہیں، کوئی بینیفٹ ملنے والا ہے نہیں مرنے کے بعد۔ ٹھیک ہے، مرنے کے بعد نہیں ملے گا، دنیا میں تو مل رہا ہے نا۔ تو دنیا میں اللہ رزلٹ دیتے ہیں، دنیا میں اچھا رزلٹ مل سکتا ہے۔ اچھا رزلٹ اقرا پر عمل کرنے سے اچھا رزلٹ یہ ملا کہ یہودی سے زیادہ بڑا پڑھا لکھا دنیا کے اندر کوئی منشیہ نہیں ہے، کوئی مانوس نہیں ہے، کوئی انسان نہیں۔ آپ 100 افراد کی لائن میں 100 افراد 100 یہودی کو کھڑے کیجئے، پوچھئے کہ واٹس یور کوالیفیکیشن، واٹس یور ڈگری، واٹس یور سرٹیفکیٹ، ہر کوئی کہے گا کہ سر وی آر ویل ایجوکیٹڈ، ہم سب یہاں پروفیسر ہے۔ کوئی نہیں کہے گا کہ آئی ایم اے لٹریٹ پرسن، آئی ایم اے جاہل، کوئی نہیں کہے گا۔ یہودی تعلیم پر اتنا فوکس کیے ہوئے ہے کہ بال سفید ہو جائیں گے لیکن پڑھے گا، وہ ریسرچ کرے گا اس پر۔ اس کو کتا اگر مرا ہوا کہیں مل جائے اس کو تو اس کی یہ کوشش ہوتی کہ ہم اس پر بھی ریسرچ کریں، یہ مرا کیسے ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیز پر وہ ریسرچ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، اس کے اندر آخر کیا وجہ ہے، اس سے ہم کیا چیزیں نکال سکتے ہیں، کون سی اچھی چیز ہے، وہ اچھی چیز لے لیتے ہیں۔ وہ اسلام کا دشمن ہے لیکن اسلام میں جو انقلابی چیزیں ہیں اس کو لے کر اس پر عمل کر رہا۔ تو پہلی چیز کیا؟ لفظ اقرا پر عمل کیا۔ جب تک اس قوم نے لفظ اقرا پر عمل کیا تھا تو اس وقت دنیا ہمارے مسلمانوں کی سامنے پوری دنیا سجدہ کرتی تھی، پوری دنیا کہ نہیں بھائی، سائنٹسٹ میں مسلمان آگے رہتے، ویگیانک میں مسلمان آگے، ڈاکٹریٹ میں مسلمان آگے، ہر جگہ پر مسلمان آگے رہتے ہیں۔ آپ پی ڈی ایف کریں گے، گوگل کریں گے،
وہاں آپ کو کم سے کم 300 ایسے میتھمیٹیشین، سائنٹسٹ، پروفیسر، ویگیانک کا نام ملے گا آپ کو، پورا آپ پڑھیے سب مل جائے گا آپ کو۔ تب تک دنیا میں یہ قوم نمبر 1 تھی، لیکن جب سے تعلیم کا رشتہ ٹوٹا اس قوم کا تعلیم سے، اس وقت سے یہ قوم ذلیل اور رسوا ہوئی۔ گونگے اور بہرے بن جاتے ہیں جناب، گونگے اور بہرے، کہیں پر کوئی مسئلہ سامنے آتا نہیں بول پاتے کہ ہم کیا جواب دیں۔ ارے اتنا علم حاصل کرو کہ تمہارے سامنے دھرم کی بات ہو، کہ تمہارے سامنے سمویدھان کی بات ہو، کہ تمہارے سامنے اور کوئی دوسرے دھرم کی بات ہو تو ٹوک لفظوں میں بتانے کی کوشش کرو۔ تعلیم ہوگی تبھی۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ہم اتر پردیش جب اپنا گھر جانا ہو رہا تھا، AC 3 میں کچھ نوجوان، پڑھے لکھے نوجوان، پڑھے لکھے 4 نوجوان تھے، ان کی عمر ایسی ہوگی میرے خیال سے 17 سے 18 سال، بلکہ 18 سال بھی مکمل ان کی عمر نہیں ہوگی، وہ 18 سال کے لگ رہے تھے، لیکن ہوں گے نہیں، پڑھنے والے بچے تھے۔ وہ شاید کوٹا سے آ رہے تھے، کوٹا ایلن، وہاں کوچنگ میں نمبر 1 مانا جاتا ہے۔ کوٹا راجستھان میں، اس شہر میں رہا ہوں، 4 سال تک میں گیا ہوں قرآن پاک سنانے کے لیے تراویح، تو میں جانتا ہوں وہاں 2-3 کوچنگ سینٹر ہے، ان میں سے ایک فیمس ہے ایلن، اور ایلن کا جو فاؤنڈر ہے، جو آنر ہے، جو چیئرمین ہے، جو ڈائریکٹر ہے، میری ان سے ملاقات ہوئی ہے، میں نے ان سے کچھ باتیں پوچھی ہے کہ بھئی آپ آخر اتنا انقلابی پہلو، 20,000 کروڑ روپے صرف بہار کے بچوں سے سالانہ انکم ہے ان کا، تعلیم دیتے ہیں بہرے کے، تو بچے آ رہے تھے باس، تو ان بچوں نے دیکھا ہمارے اسی کیبن میں تبلیغ جماعت کے بھی ساتھی تھے جو نماز پڑھتے ہیں، نماز کا وقت ہو جائے الحمدللہ نماز وہیں پڑھتے ہیں، اب جہاں وقت ہو جائے کوشش رہتی ہے کہ بھائی جماعت سے نماز پڑھیں، ہر ایک مسلمان کے لیے نماز فرض ہے، لیکن تبلیغی جماعت کے ساتھی ان باتوں کی پابندی کرتے ہیں، تو وہ ایسے جیسے ادھر بھی سیٹ ہے ادھر بھی سیٹ ہے، بیچ میں جگہ تھی تو امام صاحب وہاں بن گئے، پیچھے ایک ہو گئے، باقی ایک ادھر سیٹ پہ ادھر سیٹ پہ، وہ لوگ نماز پڑھنے لگے۔ عصر کی نماز پڑھی کوئی دقت نہیں، مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے تو اس میں تو جہری ہے، اس میں تو قرات کریں گے، اس میں سورہ فاتحہ زور سے پڑھیں گے، کوئی سورت ملائیں گے، تو جیسے انہوں نے نماز شروع کی، پہلی رکعت مکمل ہوئی، 3 نوجوانوں نے جو ادھر سائیڈ میں بیٹھے ہوئے تھے، تینوں چاروں بچے، تو فوراً موبائل نکال کر اس میں گوگل کرتا ہے اور اس گوگل میں نکالتا ہے ہنومان چالیسا، ہنومان چالیسا نکالتا ہے اور پھر پڑھنا شروع کرتا ہے۔ جب جاپ اس کا ہنومان چالیسا کا جاپ شروع کرتا ہے، جے ہنومان گیان گن ساگر، اتنا ہی پڑھتا ہے۔ ان میں سے ایک لڑکا صرف ایک لائن زیادہ پڑھتا ہے، جے کپیستے ہو لو کو اجاگر، آگے نہیں پڑھتا ہے، اسی کو بار بار ریپیٹ کر رہا زور زور سے، ادھر سے قرآن کی آواز ادھر سے ہنومان چالیسا کی آواز، دونوں آوازیں ٹکرا رہی تھی، تو سائڈ میں ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے تو ہم ان کے پاس گئے، ان جوانوں کے پاس جا کے ہم بیٹھے، تو بیٹھنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ بھئی اسٹوڈنٹ ہیں، طالب علم ہیں، تو انہی کی لینگویج میں بات کی جا، ہم نے انگریزی میں بات شروع کی، ہم نے کہا کہ بھئی واٹ ڈڈ یو ریسائٹ، کیا پڑھ رہے ہیں آپ لوگ، پلیز ٹیل می، آئی وانٹ ٹو لسن فرام یو، ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں کہ واٹ ڈڈ یو ریسائٹ، آپ کچھ دیر پہلے کیا تلاوت کر رہے تھے، کیا بھجن کر رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے، تھوڑا سا مسکرا کر ہنس کر، ورنہ وہ سوچے گا کہ کہیں لڑنے کے موڈ میں تو نہیں ہے، تو بہرکیف ہم نے ان سے پوچھا تو بولتا اٹس فریڈم، اٹس فریڈم، یعنی فریڈم آف کنشنس اینڈ پروفیشن اینڈ پریکٹس، وہ یہ بتانا چاہتے تھے اٹس فریڈم یعنی ہماری آزادی، ہم بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے یہ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں ویسے ہم بھی ہنومان چالیسا پڑھ سکتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ وائی ناٹ، یو کین، آپ پڑھ سکتے ہیں، بٹ یو وائی ڈو یو ڈسٹرب ادر پیسنجر، کیوں آپ دوسرے کو پریشان کر رہے ہو دس ٹائم، اور اونلی دے آر آفرنگ صلاح، وہ صرف اپنی نماز ادا کر رہے ہیں، they are praying to God for save all person، ہر کسی کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، وہ کچھ غلط نہیں کر رہے، بولا نو پرابلم، they are offering and I am worshiping my Lord، ہم بھی اپنے ایشور کی پوجا کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے کہا کہ یس اوکے کر سکتے، کوئی دقت نہیں، نو پرابلم، ہم نے کہا پلیز ٹیل می،
Please tell me Hanuman Chalisa. तो बोला या we are able to from the beginning to the end, हम आपको शुरू से आखिर तक सुना सकते हैं। हमने कहा सुना, ले लीजिए मोबाइल। हमने कहा मोबाइल की जरूरत नहीं, आप पढ़िए। And I remember your Hanuman Chalisa and before 2 years back, I remember from the bottom of our heart. हमने बहुत मेहनत करके इसको याद किया था। हमने कहा प्लीज टेल मी, सुनाइए। तो पढ़ना शुरू करते, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। उसके बाद वो दूसरे को मोबाइल पकड़ाता है, उसको कहता है कि जरा तू पढ़ा के। वो कहता है कि नहीं नहीं मुझे भी यहीं तक याद है, एक ही लाइन याद है, आगे याद नहीं। वो कहता है तीसरे को मोबाइल पकड़ाता, वो भी पढ़ता जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ को उजागर। वो चौथे को मोबाइल आखिर फाइनली पकड़ाता है कि ले तू पकड़, मुझे आगे याद नहीं, तू आगे पढ़। वो कहता मुझे कहाँ से याद आगे, मुझे भी एक ही दो ही लाइन याद है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ को उजागर। हमने कहा व्हाट हैपेंड, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, क्या हुआ, प्लीज टेल मी। आई लिसन, आई एम लिसनिंग योर वर्शिपिंग मंत्रा एंड भजन, हम सुन रहे, प्लीज टेल मी, प्लीज कंटिन्यू, पढ़िए आगे। क्या बोलता है कि मौलाना वी आर नॉट एबल टू, वी कैन नॉट टेल यू फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, ओनली 1 and 2 लाइन वी रिमेंबर, हमें याद है, हम इससे आगे नहीं सुना सकते। हमने कहा कि why, क्यों नहीं सुना सकते? And before some time you told me we are able to tell you from the beginning to the end, शुरू से आखिर तक हम पढ़ा कर सुना सकते हैं। तो प्लीज कंटिन्यू, पढ़िए आप इसको, आगे कीजिए। बोला नहीं नहीं। हमने कहा ठीक है, 1 second, कैन यू ट्रांसलेट इनटू हिंदी लैंग्वेज जय कपीस तिहुँ को उजागर, कैन यू ट्रांसलेट, क्या आप जय कपीस तिहुँ को उजागर का तर्जमा कर सकते हो हिंदी में? बोला नो मौलाना। अब बहुत ज्यादा फंसता जा रहा था, बहुत ज्यादा। हमने कहा आज पता चलेगा कि कितनी वर्शिपिंग है, कितनी जज्बा है आपको अपनी भक्ति करने का। हमने कहा कि पूछ लीजिए इन मौलाना सा, ये जो तबलीग के साथी है, ये पूरे सूरह फातिहा भी सुनाएंगे, और जहां तक उम्मीद है कि कम से कम 10 सूरतें भी सुना देंगे ये आपको। तर्जमा अलग बात है, तर्जमा ना हो, लेकिन ये आपको सुनाएंगे, पूरे सूरह फातिहा सुना देंगे, मुअव्वज़तैन सुना देंगे आपको, और जो सी भी सूरत चाहेंगे आप छोटी वो पढ़कर सुना देंगे आपको। हमने कहा कि ये है बिना टाइम, बिना किसी को टारगेट किए है ये। हमने कहा कि बेचारा ये वेरी इजीली दे आर ऑफरिंग सलाह व नमाज अदा कर रहे हैं, बिकॉज अल्लाह सेड इन द होली कुरान इन्ना सलात कानत अल मुमिनीन किताबन मौकूदा। It's their great responsibility to offer salah 5 times a day, 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज पढ़ना ये इनके लिए जरूरी है, बिकॉज अल्लाह क्रिएटेड देम, अल्लाह क्रिएटेड us टू वर्शिप, उनकी भक्ति के लिए पैदा किया प्रो। बोलता मौलाना सच बताएं, सच तो ये है कि हम लोगों को तर्जमा तो दूर की बात, हम लोगों को 2 लाइन से 3 लाइन याद नहीं है। हमने कहा क्यों याद नहीं है? Why don't you remember? You should remember, you must to remember them. क्यों नहीं याद करते उन्हें? बोलता मौलाना हम लोग तो वी आर स्टूडेंट, वी आर कमिंग फ्रॉम कोटा एंड टू पटना, पटना के लिए निकले हम लोग, कोटा से आ रहे हैं हम लोग, तो दूसरे ये कोई उसका आर्ट्स का स्टूडेंट है, ये बायोलॉजी का स्टूडेंट है, ये फलां में कोचिंग करा, ये फलां में कोचिंग करा, शुरू कर दिया। हमने कहा कि फिर ये बीमारी आई कहां से कि नमाज पढ़कर तुम हनुमान चालीसा पढ़ो। बोला आप सुनाते हैं मौलाना। हमने कहा चलो बताओ क्या है मसला। उन्होंने कहा कि मौलाना मसला ये है कि हमारा एक दोस्त है, सीनियर है, वो हम लोगों को हर संडे आता है हमारे पास और आकर के सिर्फ यही कहता है कि जहां पर भी रहो, जहां सफर में जाओ, जो भी करो, जिधर भी रहो, अगर मुसलमान दिख जाए तो उनको परेशान करने के लिए, उनमें रौब डालने के लिए, उनको डराने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ना। अगर वो लोग अजान और नमाज पढ़ते हुए दिख जाएं, अगर नहीं कहीं टोपी दाढ़ी वाला दिख जाए या कहीं कोई मुसलमान दिख जाए तो ये बोलना भारत माता की जय बोलो या जय श्री राम का नारा लगाना, जय श्री राम बोलना या भारत माता की जय बोलना, और कुछ नहीं करना। कोई रीजन नहीं बताया, बस सिर्फ ये बोला कि ऐसे करो कि तो तुम्हारे धर्म की रक्षा होगी, धर्मो रक्षति रक्षतः, तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा धर्म महफूज रहेगा, धर्म महफूज रहेगा तो तुम भी महफूज रहोगे। हमने कहा कि ये बात किसने बताई? बोला हमारे सीनियर ने हमको बताया। हमने कहा अच्छा तुम्हारे सीनियर ने ये बात तुमको बताई,
टीचर ने बताया? बोला नहीं, टीचर नहीं बताते। कुछ स्टूडेंट हैं, अखिल भारतीय विश्व परिषद के टीचर, वो सीनियर दोस्त थे, साथी थे, एजुकेशन फील्ड में एक तंजीम का एक नाम है जो इस तरह की बातें, इस तरह की इस साजिशें चलाते। हमने कहा कि ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। आपको पूरा हनुमान चालीसा याद नहीं है, मैं आपको बताता हूँ हनुमान चालीसा का कम से कम 4 लाइन विद ट्रांसलेशन। वी आर एबल, आई एम एबल, आई कैन ट्रांसलेट। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस देहो लोको उजागर। राम दूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कुमति निवार, जिनकी बुद्धि ठप हो उनकी बुद्धि को हनुमान जी भगाते हैं, खत्म करते हैं। और जिनकी बुद्धि अच्छी हो, कुमति निवार, कुमति जो कौड़म है, जो बेवकूफ है, जो पागल है, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट है, निवार करते हैं। कौन? हनुमान जी। उनकी बुद्धि, उनकी अकल को खत्म करते हैं। सुमति के संगी, जिनका दिमाग अच्छा हो और जिनकी सोच अच्छी हो, जिनकी बुद्धि अच्छी होती है, ये संगी हनुमान जी उनके साथ मिलकर उनको पुश करते, आगे करते हैं। हमने कहा कि महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन वराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। कंचन वरन वराज सुबेशा, घुंघरियाले बाल वाले, और फिर सफेद पीले कपड़े वाले और पीली शक्ल वाले। महावीर विक्रम, बड़ी ताकत वाले। महावीर विक्रम बजरंगी, बड़ी ताकत वाले, अपनी ताकत पर कंट्रोल रखते थे और बुद्धियों को, जो खराब बुद्धि उसको खत्म करते थे, अच्छी बुद्धि वाले के साथ होते थे। हमने कहा ये है मतलब हनुमान चालीसा का। हनुमान चालीसा, दिस इज ट्रांसलेशन ऑफ हनुमान चालीसा, and this message and this Hanuman Chalisa give you a message, a great message, कि अगर तुम्हारे अंदर दिमाग के अंदर खराबी है तो उस दिमाग को सुधारो। ये नहीं कि मुसलमान नमाज पढ़ रहा है तो उनकी नमाज को देखकर उनको चिढ़ाने के लिए ऐसा कुछ करो। हमने कहा कि ये ज्ञान की जरूरत है, तालीम की जरूरत है। हमने कहा कि इन विच ऑथेंटिक हॉली ग्रंथ, इन विच ऑथेंटिक धर्मशास्त्र डू यू बिलीव। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भगवत गीता, मौलाना श्रीमद् भगवत गीता को हम मानते। हमने कहा कि डू यू नो फर्स्ट मंत्रा श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता का पहला मंत्र तुम्हें याद है बाबू? बताओ जरा। वो बोलता है कि मौलाना नहीं याद है, नहीं जानते। हमने कहा वो भी लिख लो, मैं तुमको पढ़कर बता देता हूँ। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामका पांडवाशे किम कुर्वत संजय। मैं बता देता हूँ। वो थोड़ा क्लोज हुआ, कंफर्टेबल महसूस करने लगा कि भाई हमारे धर्म के बारे में कुछ अच्छा विशेष ज्ञान दे रहे हैं, इसीलिए हमने उनको वहां पर कहा। हमने कहा कि ये जो आप तालीम हासिल कर रहे हो वो ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन धर्म के बारे में आपको ज्ञान नहीं है तो धर्म के बारे में भी ज्ञान आपको प्राप्त करना होगा, वरना आपके दिल में ये बात बैठा दी गई, आपके दिमाग में ये भूसा भर दिया गया, मीडिया के जरिए हो या नेताओं के जरिए से हो, कि भाई धर्म की रक्षा करना है तो जय श्री राम का नारा लगाओ, धर्म की हिफाजत करना है तो जहां मुसलमान नमाज पढ़े वहां पर हनुमान चालीसा का विर्द शुरू कर दो, वहां पर भारत माता की जय का नारा बुलंद करने लगो। उन्होंने कहा कि मौलाना ये तो कुछ नहीं है, हमें ये भी बताया गया है कि आपके मदरसों में जहां आपका कुरान पढ़ाया जाता है, जहां आपके मकतब के अंदर जहां आपकी बेसिक धर्म की तालीम दी जाती है, वहां पर हमें सिर्फ एक बात बताई जाती है कि इनके मदरसों के अंदर आतंकवाद पैदा किया जाता, इनके मदरसों के अंदर उग्रवाद बनाया जाता। कैसे बनाया जाता? आपके पास जो कुरान है मौलाना, उस कुरान में 24 नहीं, हमारे पास जो लेटर है, हमारे पास जो लिस्ट बनकर आया है, आपके कुरान करीम की 27 या 28 ऐसी आयतों का लिस्ट बनाकर भेजा गया है जिसके अंदर तशद्दुद है, ट्रांसलेशन के साथ है। हमने कहा एक तो जरा बताओ। उन्होंने कहा कि एक आयत तो आपके कुरान में ये है, या अय्युहन नबी युहर्रिजुल मुमिनीन अलल क़िताल, कि देखो आपके कुरान में
آپ کا اللہ آپ کے نبی سے کہتا ہے کہ ٹوٹل مسلمانوں کو ہندوؤں کو مارنے کے لیے جمع کرو. ہم نے کہا کہ دس از ویری ویری رانگ. یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال کا یہ ترجمہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے اس لٹریچر میں لکھا ہوا یہ دیکھیے. ہم نے کہا کہ یہ لکھا گیا ہے، یہ عداوت نہیں، یہ جہالت ہے، یہ ان پڑھ ہے، یہ لٹریسی ہے. تعلیم اگر ہوتی ان نوجوانوں کے اندر ایجوکیشن تو کبھی بھی اس طرح کی بات ایکسپٹ نہیں کرتے. ہم نے کہا اور آگے پڑھو. انہوں نے کہا کہ مولانا ایک آیت اور بھی ہے، ایک آیت میں ہے کہ ہندوؤں کے خلاف تلوار تیر تپنگ سے تیار رہو. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. دیکھیے آپ کے قرآن میں ہے ہندوؤں کو مارنے پیٹنے کے لیے تیار رہو، تلوار اور تپنگ لے کر، تیر لے کر. ہم نے کہا یہ بھی غلط ہے، اور بھی کوئی ہے تو بتاؤ. انہوں نے کہا اور بھی ہے. انہوں نے کہا کہ ہاں یہ آپ کی قرآن فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ یہ آیت بھی ہے. ہم نے کہا یہ بھی غلط ہے. ہم نے کہا اور پڑھو. وہ کہتا ہے مولانا اور بھی ہے لوٹنے کی مارنے کی. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ لوٹو اور مال کھاؤ، ہندوؤں کے مال لوٹو اور کھاؤ. آپ ہی کی قرآن آیت ہے نا. اور ہم ان مدرسوں کو اس لیے ٹارگیٹ کرتے، اور آپ کو نہیں معلوم ابھی تو صرف آسام میں 900 مدرسے بند کر دیے گئے، پورے بھارت کے اندر مدارس بند کر دیے جائیں گے. اور مدرسوں کے اندر جو قرآن پڑھایا جاتا ہے اس کے اوپر بھی پابندی لگے گی. جو مدرسہ جو فلفل ہوگا کنڈیشن کے مطابق اسٹیٹ گورنمنٹ کے، ان مدرسوں کے اندر بھی قرآن کریم کی 28 آیتوں کو آپ نہیں پڑھا سکتے. ان آیتوں کے اندر تشدد ہے، ان آیتوں کے اندر ظلم و زیادتی. ہم نے کہا کہ غلط فہمی دماغ میں ہے. یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال یہ ہندوؤں کے لیے نہیں ہے، یہ ان شتروؤں کے لیے ہے جو لڑتے ہیں، جو قتال کرتے ہیں، میدان میں آ جاتے ہیں، اور پھر اپنی جان بچانے کی باری آتی ہے تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بھائی جب جنگ میں جانا ہو تو کسی کو گھر میں نہیں رہنا چاہیے. بتاؤ ذرا یوکرین رشیا کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے، یوکرین کے اندر فوجی سینا کم ہے لیکن ایک ایک فرد، ہر گھر سے 2 نوجوان، اگر کوئی جوان بیٹی ہے تو اپنے سر پر کفن باندھ کر یوکرین کا جھنڈا لے کر اپنے ملک کی رکشا کے لیے رشیا سے جنگ کرنے کے لیے میدان میں کھڑی ہوئی. ہم نے کہا یہی مطلب ہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال کا. اگر نہیں سمجھ میں آتا ہے تو آج بھی دنیا کے اندر جنگ جاری ہے، جاؤ جا کر کے دیکھ لو. وہ غزہ پٹی کے اندر وہاں کا چھوٹا چھوٹا بچہ سر پہ کفن باندھ کر اپنی زمین کی حفاظت کے لیے ظالم اسرائیل کے توپوں کے سامنے کھڑا ہوا. ہم نے کہا کہ جب سچویشن ایسی پیدا ہو جائے، جب حالت ایسی پیدا ہو جائے، اس وقت اپنے سر پہ کفن باندھ کر مقابلہ کرنا اپنے دیش کی رکشا کے لیے کوئی برا نہیں ہے. اگر چائنا آکرمن کرے تو اس دیش کا نوجوان خود ہم لوگ سر پہ کفن باندھ کر میدان میں نکل کر چائنا کا مقابلہ کریں گے. یہ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال کا مطلب ہو سکتا ہے. سمجھانے کے لیے ہم نے یہ بات ان کو بتائی. ہم نے کہا ہم نے قربانی دی ہے، انگریز کے سامنے ہم ہی کھڑے تھے، تم نہیں تھے. یہ جو نفرت کی بیج بوتے ہیں یہ تو ان کا تو جنم بھی نہیں ہوا تھا، ان کی پیدائش نہیں ہوئی تھی. اس وقت انگریز کے ساتھ میں اگر کوئی سر پر کفن باندھ کر میدان میں تھا تو اس وقت ایمان والا تھا، مومن تھا. آپ کو قرآن کے بارے میں غلط جانکاری دی گئی. انہوں نے کہا کہ مولانا اٹس یور قرآن، we don't believe in your قرآن، ہم آپ کے قرآن پر عمل نہیں کرتے. ہم نے کہا نو پرابلم. Do you believe in رگ وید یجروید ساموید اتھروید؟ بولا ہاں ہمارا شاستر دھرم شاستر ایشوریہ گرنتھ ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے، اس کا ایک ایک لفظ سچا ہوتا ہے آپ کے عقیدے کے مطابق؟ بولا ہاں. ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے. اہمیو سویمدم بدامی چشتم دبا برتمانو شبیم کامیتت مگرنم کرنمتم برہمانم تمرشدم سمیدھام. رگ وید ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایشور کی طرف سے جو بھی باتیں بتائی جاتی ہے وہ سچی ہوتی ہے. ڈو یو بلیو؟ یقین کرتے؟ بولا ہاں ہمیں تو پتا ہے. ہم نے کہا میں نے منتر بھی پڑھ دیا ہے، تمہیں پتا ہی ہے صرف، لیکن ہم نے منتر پڑھ کے سنایا تمہیں. ہم نے کہا کہ دیکھو آپ کو قرآن کریم کی کس آیت پر اعتراض؟ بولا یہ آیت پہ یہ آیت پہ یہ آیت پہ. ہم نے کہا کہ دیکھو یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال یا واعدوا لهم ما استطعتم من قوة، واعدوا لهم ما استطعتم من قوة،
تیار رہو اپنے ہتھیار سے دشمنوں کے مقابلے میں. ہم نے کہا یہی مطلب ہے. سچا مطلب یہ ہے قرآن کا، یہ اس آیت کا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہندو کے خلاف تیار رہو. ہندو کہیں نہیں ہے، دشمن ہے دشمن. ہم نے کہا کہ اگزامپل دیتا ہوں. ایران سے 5 فائٹر جیٹ لائے کون؟ ہمارے پرائم منسٹر صاحب. 2 سال پہلے یا شاید 3 سال پہلے فائٹر جیٹ، لڑائی والے لڑنے والے جیٹ لائے، ہوائی جہاز لڑنے والے راکٹ. کیوں لائے؟ واٹ از نیڈ؟ کیا ضرورت تھی اتنا پیسہ ویسٹ کرنے کے لیے؟ پیسہ رہتا غریبوں کے اکاؤنٹ میں جاتے، غریب اپنی آرام کی زندگی گزارتے، لیکن کیا ضرورت تھی؟ اگر آپ پوچھیں گے ڈیفنس منسٹری سے، وہ یہ کہے گا کہ اپنے دیش کو شکتی شالی بنانے کے لیے، تاکہ چائنا، رشیا یا کوئی بھی ہمارے ملک پہ اگر قبضہ کرے گا، اگر حملہ کرے گا، تو ہم اپنے ہتھیاروں سے مضبوط ہوں گے، تب نہ ہم لال پیلی آنکھ دکھا سکیں گے چائنا کو یا رشیا کو. کوئی اگر ہم کو چائنا اگر ہمارے طرف قدم بڑھائے گا، ہم کہیں گے او چائنا قدم پیچھے کر لے، میرے پاس بھی فائٹر جیٹ ہے، میرے پاس بھی ایٹم بم ہے. تب نہ ہمارے پاس بھی میزائل ہے، ٹارگیٹڈ میزائل ہے ہمارے پاس، جو ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام بنا کر گئے ہیں. کیوں؟ اس لیے تاکہ کسی اپنے ملک کی سیکیورٹی کے لیے چیز کی جاتی ہے. ہم نے کہا کہ اس آیت کا یہی مطلب ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اپنی رکشا کے لیے، دشمن سے حفاظت کے لیے، اپنے ملک کے، اپنے یہاں کے عوام کے، جنتا کی. ہم اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے قرآن کریم کے اندر کہا، اور یہ غلط نہیں ہے. ہم نے کہا یقین نہیں آتا، اٹھائیے منتر کے اندر کہا گیا، صاف صاف لفظوں میں کہا گیا ہے، اب برہما دویشو جہی تم تو اب دم پیارو نام پر جام جہی ردرو گریوا اشریت پشاچ، ردرو گریوا اشریت پشاچ. کمزور کو چھوڑ کر اس زمین کے اوپر کسی پر اتیاچار مت کرو. کمزور انسان ہے، ان پر تو ہونا ہی نہیں چاہیے، لیکن اپنے ہاتھ کو اتنا مضبوط رکھو، اتنا طاقتور رکھو کہ سامنے اگر کوئی طاقتور ہو تو اس سے تم خائف نہ ہو، ڈرنا نہیں، ان کے سامنے لڑنا. ہم نے کہا رُدْرُبُ گِرِيبًا شَرَيْتَ پِشَاچَا کا جو مطلب ہے وہی وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کا وہی مطلب ہے. سمجھ میں نہیں آتی ہے بات؟ بولا مولانا لوٹنے کی جو بات ہے، فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، کہ ہندوؤں کے مال کو لوٹو اور پھر کھاؤ. ہم نے کہا غلط ترجمہ ہے. ہم نے کہا اس کو سمجھنے کا آسان طریقہ یہ، جیسے کورو اور پانڈووں کے بیچ میں لڑائی ہوئی، پانڈو جیت گئے، کورو ہار گئے، تو کورووں کے پراپرٹی پر کن کا قبضہ تھا؟ انہوں نے کہا کہ پانڈو کا. ہم نے کہا کہ پانڈو کے لیے جائز ہے؟ بولا ہاں، وہ لوٹا ہوا مال ہے، وہ جائز ہے. یہ جنگ کے کنڈیشن میں سمویدھان میں آتا. ہم نے کہا یہی بات ہے قرآن میں، فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ. اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے شترو تھے تو آپ نے مقابلہ کیا، شترو ہار گیا، شترو کے مال کے اوپر محمد رسول اللہ نے قبضہ کر لیا. ہم نے کہا کہ جو چیز مہا بھارت میں گیتا میں ہے وہی چیز قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کی صورت میں موجود ہے. اگر تم کو سمجھنا ہے تو تم کو گیان لینا ہوگا، تم کو لفظ اقرا پر عمل کرنا ہوگا، تم کو تعلیم کو اپنانا ہوگا. اگر تعلیم کو نہیں اپناؤ گے تو گنڈے اور لوٹیرے بنا دیے جاؤ گے، نفرت پرست بنا دیے جاؤ گے. بچے پڑھنے جاتے ہیں اسکول میں، لیکن کہیں کہیں پر ان کو دھارمک طریقے پر، دھارمک بھاوناؤں بھڑکا کر ان نوجوانوں کے دل و دماغ کے اندر نفرت کی بات کی جاتی. ہم نے کہا اٹھاؤ، رُدْرُبُ گِرِيبًا شَرَيْتَ پِشَاچَا کا کیا مطلب ہے؟ کہ شترو کو مارو اور ان کا بچا ہوا سامان ابا ستیم وبھاجنے، ایمانداری کے ساتھ بدل لو، ایمانداری کے ساتھ وبھاجن کر لو. رگوے ڈو یو بلیو، وشواس کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ بولا ہاں مولانا. آپ کو اتنا گیان کہاں سے آیا؟ ہم نے کہا کہ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ، میں طالب علم ہوں. یور آتھینٹک اینڈ دھرم شاسترا، ڈو یو جوائن وتھ می؟ میرے ساتھ تم جاننا چاہتے ہو، جوائن ہو سکتے ہو. میں تمہیں تمہارے دھرم کے بارے میں بتاؤں گا. کوئی ایسا نظام بنے جن لوگوں کے دلوں میں قرآن کریم کے تعلق سے، شریعت کے تعلق سے جو غلط فہمی ہے، یہ چیز ان کو ریموو کرنے کی ضرورت ہے، ان کے سامنے کھول کر رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے دھرم میں
ہمارے قرآن میں کوئی آیت ایسی نہیں اور کوئی حکم اللہ کا ایسا نہیں ہے جو کسی انسان کو کشٹ میں ڈالتا. وہ تو صرف آیتیں نکال کر ظاہری طور پر ترجمہ الٹے سیدھے کر دیتے. ہم نے کہا کہ بردر, if you want to understand the method, the command of Allah, you must to very deeply educate. آپ کو ہمارے قرآن کے بارے میں گہرائی میں جا کر آپ کو اس پر ریسرچ کرنا ہوگا, تبھی تمہیں سمجھ میں آئے گا. انہوں نے کہا کہ مولانا ہم لوگوں کو تو بس ایک ہی بات بتائی جاتی ہے کہ جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے کسی نہ کسی طریقے پر ان جگہوں کو نشٹ کر دو. ہم نے کہا مطلب مکتب اور مدرسہ؟ بولا ہاں, یہ آپ کے ٹارگیٹ پہ ہیں یا آپ کے نشانی پہ. ابھی 2 دن پہلے دلی کے اندر اب دعائیں کرنے پر پابندی ہو گئی کہ فلاں ملک کا نام لے کر تم دعا نہیں کر سکتے. کچھ دنوں کے بعد کہیں گے کہ آپ 4 رکعت نماز پڑھیے, آپ 12 رکعت نہیں پڑھ سکتے. کچھ دن کہیں گے یہ دقیانوسی خیال رکھنے والے پاپی اور مجرم یا دھرمی یا سمویدھانک دیش کے دیش دروہی گروہ. کچھ دن کے بعد کہیں گے کہ تم دعا مت کرو اپنے ایشور سے اپنی سالمیت کے بارے میں. اگر آپ کے دماغ میں اتنا بھوسا بھرا ہے مدرسوں کے بارے میں, مکتب کے بارے میں, تو بھوسے کو نکالو. اس لیے کہ مدرسے کی یہ تاریخ نہیں ہے, مدرسے کی بڑی شاندار تاریخ ہے. زیادہ پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ صرف چلے جائیے. جب انگریز اس دیش میں آیا تھا, جب دیش کو لوٹ کر کشتیوں میں سارے ہیرے جواہرات اور ساری پراپرٹیاں منتقل کر رہا تھا برطانیہ اور برٹش کے اندر, اس وقت اور ان کو غلط کہنے والا اگر کوئی مرد مجاہد نکلا تھا میدان میں تو وہ صرف مدارس کے علماء تھے کہ نہیں تھے. اگر یہ مدرسہ نہ ہوتا تو شاہ ولی اللہ ہوتے, شاہ ولی اللہ نہ ہوتے, ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز نہ ہوتے جنہوں نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا. اگر شاہ عبدالعزیز نہ ہوتے تو جہاد کا فتویٰ صادر نہیں کیا جاتا. اگر جہاد کا فتویٰ نہیں ہوتا تو اس دیش کو انگریز کے خلاف لڑنے کے لیے مسلمانوں کی طرف سے وہ مکمل باضابطہ منظم جماعت نصیب نہ ہوتی. مدرسہ نہ ہوتا تو شاہ عبدالعزیز نہ ہوتے, شاہ عبدالعزیز نہ ہوتے تو ہم حاجی امداد اللہ نہ ہوتے, حاجی امداد اللہ نہ ہوتے تو ان کی نگرانی میں رہنے والے 2 بڑے شاگرد, 2 بڑے ساتھی مولانا قاسم نانوتوی نہ ہوتے, مولانا عبدالرشید گنگوہی نہ ہوتے, مولانا عبدالرشید نہ ہوتے, مولانا قاسم نہ ہوتے, دارالعلوم دیوبند کی بنیاد نہ ڈالی جاتی. دارالعلوم دیوبند نہ ہوتا تو شیخ الہند نہ ہوتے, شیخ الہند نہ ہوتے, جامعہ ملیہ یونیورسٹی نہ ہوتی, اور اگر شیخ الہند نہ ہوتے تو تحریک ریشمی رومال میں سب سے زیادہ محنت کرنے والے مولانا عبید اللہ سندھی نہ ہوتے, مولانا عبید اللہ سندھی نہ ہوتے, شیخ الہند نہ ہوتے. بتاؤ انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والا لاؤ کوئی اور تھا, کوئی ماں ایسی جو یہ کہہ سکے میں نے اپنے کوکھ سے کوئی بچہ ایسا پیدا کیا ہے جو انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا؟ کوئی نہیں ملے گا. اگر ایسا کوئی شخص ملے گا, ایسا کوئی مرد مجاہد ملے گا, ایسا کوئی ٹوپی اور داڑھی والا ملے گا تو صرف ایک شخص کا نام آتا ہے تاریخ کی کتابوں میں. اس شخص کا نام شیخ الاسلام حسین احمد مدنی کا نام. مولانا ارشد مدنی کے والد محترم تھے, مولانا محمود مدنی کے دادا تھے, مولانا اسد مدنی کے والد محترم تھے. کون؟ شیخ الاسلام مولانا ارشد مدنی. ترمذی کے سبق میں بتاتے تھے کہ میرے ابا میرے والد محترم جب کبھی گھر پہ دال اور روٹی مہمانوں کے ساتھ ہر کسی کے ساتھ ان کا الگ سے کھانا نہیں بنتا تھا, اور چٹائی کی کھجور کی چٹائی اور تکیے پر اگر کسی نے اس سنت پر عمل کیا ہے تو میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اس وقت سے لے کر ابا کے انتقال تک میں نے دیکھا اس سنت پر عمل کرنے والا تنہا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ تھے. سر پہ پگڑی باندھ کر انگریز کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ تو ظالم ہے, تو دہشت گرد ہے, تو ٹیررسٹ ہے, تو فاسق ہے, تو فجار ہے, تو لعنتی ہے, تو مغضوب علیہم ہے, تو ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ ہے, ساری دنیا کی لعنتیں تم پر ہو. میں تمہارے خلاف فتویٰ میں نے دیا تھا اور آج بھی دیتا ہوں. تم میرے دیش میں گھسے ہو,
انگریز نے کہا کہ جانوں کی پرواہ نہیں ہے تمہیں، اپنی جان نہیں بچانی. انہوں نے کہا کہ جان کو کس نے دیکھا ہے، میرے سر پر جو پگڑی ہے یہ میرا کفن ہے، تم کو جو فتویٰ دینا ہو تو دے، اور میں تجھے کہتا رہوں گا کہ تو بے ایمان ہے اور تیرے فوج میں شامل ہونا ناجائز اور حرام تھا ہے. تو دا ڈے آف ججمنٹ قیامت تک رہے گا. ہے کوئی یودھا لا دنیا کے اندر، اگر ایسا کوئی یودھا پیدا ہوتا ہے تو مدرسے کے اندر پڑھ کر ایسا کوئی یودھا پیدا ہوتا ہے. لا کوئی یودھا. اور تو اور جناب، مسجد اقصی کے قریب میں بھارت کا ایک بڑا مہان سپوت مولانا محمد علی جوہر کہاں مدفون ہے؟ مسجد اقصی کے قریب میں مدفون ہے. کیوں؟ بھارت میں جگہ نہیں تھی اور عرب میں جگہ نہیں ملی، مکہ مدینہ میں جگہ نہیں ملی. مسجد اقصی میں کیوں گئے؟ کیوں ان کی لاش دفن ہے؟ اس لیے گئے تھے اس دیش کو آزاد کرنے کے لیے. برٹش پہنچے، برطانیہ پہنچے اور وہاں انگریز سے کہا کہ انگریز